على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات ذی وقار محترم دوستو، ایک مومن آدمی کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تین طرح کی طاقتیں ہر مومن کے پاس موجود ہونی چاہیے ہر وقت۔ ان تین طاقتوں سے مسلح ہو، لیس ہو ہر مومن۔ ان میں سے سب سے پہلی طاقت جو ہے وہ ہے
जिस्मानी ताकत, मादी ताकत, ये शरीयत का मंशा है कि एक मोमिन हर लिहाज से तवाना, ताकतवर, सेहतमंद, खुशगवार जिंदगी गुजारे। यानी यूं समझें कि जिस्म इंसानी जो हमारा है, इसकी जो ज़ाहिरी ताकत है, ये सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, ये शरीयत को भी मतलूब है। शरीयत ये चाहती है कि एक मोमिन अपनी सेहत के हवाले से, ताकत के हवाले से फिट हो, बिल्कुल ठीक हो, चौकस हो, जो बंद हो, ताजा दम हो। काहली, सुस्ती, थकन, बोझलपन, बुज़दिली, ये सारी चीजें शरीयत इन्हें सख्त नापसंद करती है। आप हुजूर की अगर दुआएं पढ़ें तो आपको जहां हर बुरी चीज से पनाह मांगने की दुआ मिलती है, वहीं पे आपको ये दुआ भी मिलेगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली, ऐ अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं। अपनी सेहत का ख्याल ना करना, खाने बैठना तो फिर खाते ही रहना, यानी उसके बुरे असरात जो हैं उनका ध्यान न करना। सख्त मुजम्मत की हुजूर ने इस बात की। और एक हुजूर की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यअकुलुल मुमिनु फी मिअन वाहिद, मोमिन एक आंत में खाता है, वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ, काफिर खाने बैठे तो 7 आंतों में खाता है। 7 आंतें भर जाए इतना खाता है। मोमिन कितना खाता है? एक आंत जितना। ज्यादा खाना जाहिर बात है सेहत पे उसके बुरे, उसका ख्याल न करना, परहेज न करना, ये हुजूर की तालीमात के खिलाफ है। एक चीज खानी है तो उसके बाद जो चीज मुज़िर है उससे परहेज करना, या किसी चीज के गलत असर को तोड़ने के लिए जो नुकसानदेह असर हो सकता है उसके तोड़ के लिए ऊपर से कोई और चीज खाना, ये सब हदीसों में मौजूद है। एक हदीस में आता है कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से खत्म करते हैं,
اور تربوز کی ٹھنڈک کو ہم کھجور سے ختم کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. کھجور تاثیر میں گرم ہے نا، تربوز ٹھنڈا ہے. تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے. یعنی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک چیز کے بعد اس کے اثرات، مضر اثرات سے بچنے کے لیے دوسری چیز استعمال کرنا، تاکہ اس کے برے اثرات جو ہیں وہ انسان کی صحت پہ نہ پڑے. تو یہ جسمانی طاقت شریعت بھی چاہتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہماری ضرورت ہے. شریعت دیکھنا چاہتی ہے تمہیں صحت مند، طاقتور، چست و چالاک، تازہ دم، ایکٹیو، جسے آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں. شریعت تمہیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے المؤمن القوی احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن، طاقتور مومن یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے ضعیف اور کمزور بندے سے. یعنی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ مومن کمزور مومن نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں جو زیادہ پسندیدہ مومن ہے وہ کون سا ہے؟ جو طاقتور ہو، صحت مند ہو، توانا ہو. یہ جسمانی صحت کا خیال، یہ نبوی فرامین ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بعض اوقات جب صحابہ کرام میں سے بعض عبادات میں زیادہ ہی تکلف کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان لنفسک علیک حقا. تم یہ قسم اٹھاتے ہو کہ میں ساری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا، زندگی میں سوؤں گا نہیں. یہ قسم اٹھائے پھرتے ہو کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تم شوق عبادت میں یہ قسم اٹھاتے پھرتے ہو کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، کہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے الگ کروں گا، فرصت کا وقت نکالوں گا. جب حضور کے سامنے ایسے صحابہ کی خبر آئی کہ فلانے نے تو یہ قسم اٹھائی ہے، فلانے نے تو یہ روٹین رکھی ہوئی ہے، فلاں تو یوں کہتا ہے. اب ان کی شوق تو عبادت کی ہے، لیکن حضور انہیں بلا کے کہتے ہیں اپنی قسموں کو توڑو. رات کو اگر عبادت کے لیے اٹھنا ہے تو سونا بھی ہے، اگر دن کو روزہ رکھنا ہے تو کبھی چھوڑنا بھی ہے. اور عبادت کے لیے تم یہ کہو کہ ہم نکاح شادی نہیں کرتے، میں محمد تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا. اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ان لنفسک علیک حقا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جان اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے نا، جسم، یہ اس پہ تمہاری اپنی ملکیت کوئی نہیں کہ تم اسے جیسے چاہو چلاؤ. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا، یہ شریعت کی طرف سے تمہاری ذمہ داری. یہ جتنی روایتیں، حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے کتنا واضح سمجھ آتا ہے کہ جسمانی طور پہ فٹ ہونا، صحت مند ہونا، اپنی صحت کا خیال کرنا، جسمانی طاقت کا خیال کرنا، یہ صرف ڈاکٹروں کی دہائی نہیں ہے، یہ صرف محکمہ صحت کی دہائی نہیں ہے،
یہ شریعت کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، میرے نبی کی چاہت ہے، بلکہ میرے اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کی تو اتنی چاہت ہے، جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں زیادہ تکلف فرمانے لگے نا، وہ تو صحابیوں کی بات تھی اور حضور نے انہیں روک دیا، اور اب بات آئی خود حضور کی، ساری ساری رات جاگنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، تہجد کے لیے اٹھنا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب کریم، قم، اٹھئے رات کو میرے سامنے عبادت کرنے کے لیے، لیکن الا قلیلا، تھوڑا اٹھئے، تھوڑا جاگئے۔ اگر جاگنا ہے تو پھر آرام بھی تو کیجئے نا میرے پیغمبر، اپنے جسمانی صحت کا بھی تو خیال کیجئے میرے پیغمبر۔ اور ایک موقع پہ اللہ یوں فرماتے ہیں، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے میرے محبوب جی، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے آپ پر، اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیں، یعنی آپ اتنا زیادہ اس میں محنت کرنے لگ گئے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ گئے میرے محبوب۔ اگرچہ آپ یہ سب کچھ کرتے تو میرے قرب کے شوق میں ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا محبوب میری عبادت تو کرے لیکن مشکل میں نہ پڑے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت کوئی نہیں میرا پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پہ سورۃ الکہف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے جنہیں آپ ایمان کی دعوت دیتے رہتے ہیں میرے پیغمبر، اور آپ ان کے ایمان کی فکر میں اتنے زیادہ مگن ہوتے جا رہے میرے پیغمبر، ہر وقت آپ کو انہی کی فکر لگی ہوئی ہے میرے پیغمبر۔ اے میرے نبی جی، ان کی فکر بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی فکر بھی کر میرا پیغمبر، کہ انہی کے روگ میں کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، اتنا فکر ان کا۔
اور یار یہ میں ساری آیتیں ساری حدیثیں پڑھ کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب ہے کہ مومن بندہ ایماندار جس طرح باقی اعتبار سے اللہ اسے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، دینی اعتبار سے جسے اللہ اسے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح مومن کو جسمانی اعتبار سے بھی اللہ صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کی وہ حفاظت ہونی چاہیے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ کچھ اصولی سی باتیں میں نے آپ کے، ورنہ اس موضوع کو پھیلایا جائے تو پوری تقریر اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف اشارہ دیا۔ میں 3 طاقتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ پہلی میں نے اس میں بیان کی، وہ کون سی ہے؟ جسمانی طاقت۔ کون سی؟ دوسری طاقت جو ایک مومن میں ہونی چاہیے نا، وہ ہے اخلاقی طاقت۔ وہ کون سی ہے جی؟ اخلاقی طاقت۔ کیونکہ یہ جس نبی کے امتی ہیں نا، اس نبی کی صفت پتہ ہے کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق عالیہ کے مرتبے پہ فائز ہے وہ پیغمبر جس پیغمبر کے ہم نام لیوائے، کردار کی بلندی پہ فائز ہے وہ پیغمبر جس کے ہم نام لیوائے۔ اتنا اونچا کردار، اتنا اونچا کردار، کردار کو بلند کرنے کی محنت، عادات کو سنوارنے کی محنت، اطوار کو درست کرنے کی محنت، گفتار کو ٹھیک کرنے کی محنت، لیل و نہار کو ترقی دینے کی محنت، اوصاف عالیہ کو اختیار کرنے کی محنت، اخلاق حسنہ کو اپنا لینے کی محنت، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی تعریفیں کرنے لگ گیا۔ اب وہی بات پچھلی ذرا ذہن میں رکھو جو میں نے کی ہے جسمانی طاقت والی، کہ جس وقت میرے نبی کریم لوگوں کے ایمان کی فکر میں اتنے زیادہ محو اور مست اور مگن ہونے لگے کہ اپنی صحت کی پرواہ نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، میرا پیغمبر یوں نہ کیجئے بلکہ اپنی جان کے حق کا بھی خیال کیجئے میرے پیغمبر۔ یعنی اس کے اندر جس وقت زیادتی کرنے لگے ہیں تو اللہ نے روک دیا ہے، اسی طرح جس وقت عبادت میں میرے پیغمبر مگن ہونے لگے ہیں تو اس وقت بھی اللہ نے روک دیا اور فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اس قرآن کو آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کی جان جوکھوں میں پڑ جائے، وہاں پہ بھی اللہ نے روک دیا۔ لیکن دیکھیے ذرا طاقت جس وقت اخلاق کی آئی ہے، نمبر جس وقت دوسری طاقت جو اس سے زیادہ ہے جب اس کا نمبر آیا ہے تو اور وہ اللہ کے نبی اپنے اندر زیادہ پیدا کرتے جا رہے ہیں، اپنے اخلاق سے دنیا کو گرویدہ بناتے جا رہے ہیں، اپنے کردار کی پاکیزگی کی خوشبوئیں پھیلاتے جا رہے ہیں، اپنے کردار کی پاکیزگی کی خوشبوئیں پھیلاتے جا رہے ہیں، اپنا اعلیٰ ظرف دنیا کو دکھاتے چلے جا رہے ہیں،
کردار کی تعلیم جس وقت دنیا کو دیتے چلے جا رہے ہیں، جس وقت ہر کسی کے حقوق کا خیال کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ روکتے نہیں، بلکہ اللہ روکنے کی بجائے اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر، واہ پہ میرے پیغمبر، شاباش میرے پیغمبر، آپ نے جو یہ دوسری طاقت اخلاق والی اپنے اندر پیدا کی ہے، یہ جتنی بھی بڑھتی جائے میں اس میں روکتا نہیں، بلکہ اس میں آپ کو الٹا شابشیں دیتا ہوں میرا پیغمبر، کیونکہ اخلاق کی طاقت تو جسمانی طاقت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اخلاق کی طاقت جسمانی طاقت سے بھی بولیے زیادہ ہوتی ہے، جسمانی طاقت تھوڑی ہے، اس سے اونچی طاقت اخلاق کی ہے۔ میرے نبی کریم نے کیا اخلاق کے دنیا میں نمونے، کیا اخلاق کے نمونے دنیا کو دکھائے ہیں، کیا کردار میرے نبی نے پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک وہ کردار دنیا کے لیے مثال بن کے رہ گیا۔ کوئی اگر بدبخت اس پہ اعتراض کرے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے میرے نبی کے اخلاق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہا یہ جائے گا کہ تیرا دماغ گندا ہے، جس میں میرے نبی کے پاکیزہ اخلاق بھی نہ آ سکے تیرے دماغ میں، تیرا دماغ تو اتنا گندگی سے بھرپور ہو چکا۔ یہ جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بدبخت ہے ملعون، کل تک وہ اسلام میں اعتراض نکالتا رہا، قرآن کی آیتوں میں شک و شبہ پیدا کرتا رہا، اور وہ کہتا رہا کہ قرآن سے پتہ نہیں وہ 32 کے 34 کے کتنی آیتیں وہ کہتا تھا یہ دہشت گردی پھیلاتی ہیں، انہیں نکال دیا جائے۔ پھر اس نے ان کو نکالا، وہ اب الگ ایک صحیفہ اس نے چھپوایا، یوں وہ کرتا۔ پھر ابھی خبر آئی 2-4 دن پہلے کہ وہ اس نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا، ہندو ہو گیا، ہندوازم قبول کر لیا، ہندو مذہب قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ تو اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام اور اخلاق اور پیغمبر اسلام کے کردار میں فرق ہے، کہا یہ جائے گا تیری عقل میں فرق ہے۔ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا کردار ایسا روشن کردار ہے کہ میرے نبی کے کردار کی جھلک جن صحابہ پہ پڑی ہے، رب کعبہ کی قسم ان کا کردار اتنا اونچا ہو گیا تھا۔ میرے نبی کریم نے اپنے اخلاق کے بل بوتے پر جس طرح دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور دنیا میں دور دور تک اسلام کی روشنیاں میرے نبی کریم نے پھیلائی، اسی طرح صحابہ کرام کا کردار بھی اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کے وجود پہ اخلاق محمدی کی جھلک اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام اس اخلاق کی بدولت دنیا کو مسلمان کر لیتے تھے۔ کافر بھی انہیں دیکھتا تو متاثر ہو جاتا، کافر بھی انہیں دیکھتا تو متاثر ہو جاتا۔ آج ہمارے پاس اخلاق والی طاقت بھی کوئی نہیں، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ کے اسلام قبول کریں، ایسا نہیں بننا کہ الٹا ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگ جائیں۔ ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں ایسا بننا ہے کہ کوئی دیکھے تو وہ کھینچا چلا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، مسلمانوں کا قافلہ، فوج وہ بڑھتی جا رہی ہے، فتوحات ہوتی چلی جا رہی۔ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے
کو مسلمانوں نے فتح کیا، وہیں ڈیرے لگا دیے، وہیں رہنے لگے۔ پیچھے سے حکم آ گیا، پیچھے سے حکم آ گیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ چونکہ حکم آ چکا تھا، اس لیے اسلامی فوج نے وہ علاقہ جب چھوڑا، رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور پورا وہ علاقہ عیسائیوں کا باہر نکل آیا۔ حالانکہ یہ وہی عیسائی تھے جنہیں چند دن پہلے انہوں نے شکست دی تھی، ان کی املاک پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے شہروں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، انہیں مغلوب کر دیا تھا، خود حاکم بن گئے تھے مسلمان۔ لیکن اخلاق اپنے کتنے زیادہ غیر مسلموں کے سامنے صحابہ نے دکھائے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس وقت امیر کے حکم پر اس علاقے کو چھوڑنے کا وقت آیا، ان چند دنوں میں وہ لوگ، عیسائی لوگ، مسلمان قوم کے اخلاق دیکھ کر اتنے گرویدہ ہو چکے تھے کہ جس وقت مسلمان وہاں سے نکلے، ان کا پورا پورا حساب انہیں دے کر گئے، اور ایک ایک پائی کا حساب کر کے جب وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ عیسائی پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، الہی بڑے بڑے لوگ دنیا میں دیکھے ہیں، لیکن ان فرشتہ صفت لوگوں جیسا کوئی ہم نے قافلہ یا ایسا گروہ یا مذہب دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے حکمران بنے ہیں اور ہمیں انہوں نے مغلوب کیا ہے، لیکن یہ انصاف پسند اتنے تھے، یہ اخلاق والے اتنے تھے، یہ کردار والے اتنے تھے، یہ اونچی سوچ والے اتنے تھے، یہ سچے اتنے تھے، یہ سچے اتنے تھے، یہ کھڑے اتنے تھے، یہ امانت دار اتنے تھے کہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی نے واپس لے کے آنا، کیونکہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی موجودگی میں اتنی ہماری زندگیاں محفوظ نہیں تھی جتنی اصحاب محمد کی وجہ سے ہماری زندگیاں محفوظ ہو گئی۔ یہ نقشہ تھا اخلاق کا کہ صحابہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو وہی شہر کے لوگ اللہ سے دعائیں، اللہ تمہیں پھر لے آئے۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان، اور ہمارا کردار اتنا بدبودار ہے کہ اگر کسی مسلمان کوئی کافر ہمیں دیکھے، وہ شاید خطرہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ اگر مسلمان ہو کہ میں نے ان جیسا بننا ہے تو میں ادھر ہی ٹھیک۔ اس لیے اپنے کردار کو سچا کیجیے، اخلاق کی طاقت کو مضبوط کیجیے، اخلاق کی طاقت کو بڑھائیے۔ سیدنا خالد بن ولید، سب کہو کون نہیں جانتا، اسلام کا عظیم جرنیل، 100 سے زیادہ جنگیں لڑنے والا، 100 سے زیادہ، ہر جنگ میں ہی جہاں نکلتا ہے فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک جنگ میں جس وقت ٹاکرا ہوا کفار کے لشکر کے ساتھ، پہلے مبارزت ہوا کرتی تھی، ایک سپہ سالار ادھر سے نکلتا، ایک ان کی طرف سے نکلتا، پہلے ان دو بڑے بہادروں کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں مبارز نکلتے تھے۔ وہ گھمسان کا رن اور عوامی جنگ بعد میں ہوتی تھی۔ سپہ سالار ادھر سے کفار کی فوج کا نکلا ہے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں، لیکن اخلاق دیکھیے صحابی کا، کردار دیکھیے صحابی کا، سیرت دیکھیے صحابی کی، چال ڈھال دیکھیے صحابی کی، نقشہ دیکھیے اس کے وجود کا کہ وہ کفار کا جرنیل خالد بن ولید کے
اس چال ڈھال کو دیکھ کر تلوار اوپر کرنے کی بجائے تلوار نیچے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے میں نے وار نہیں کرنا، میں نے چند سوال کرنے آپ سے. خالد بن ولید کہتے ہیں فرمائیے، بولیے کیا سوال کرنے. اس نے اسلام کے متعلق کچھ دو چار سوال کیے. خالد بن ولید نے پورے اپنے اسلامی کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جواب پیش کیے اور عزت کی، احترام کیا. وہ متاثر ہو گیا. خالد بن ولید نے بھاپ لیا کہ میں نے اس کے دل کو جیت لیا ہے. فوری اندر لے کے آئے، خیمے میں لے کے آئے، آ کے مزید اس کے سوالوں کے جواب دیے، تسلی کروائی، تشفی کروائی. اور بعد میں جب وہ مطمئن ہوا تو فوج تو باہر کھڑی ہے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن فوری طور پہ مطمئن ہو کے کہتا ہے حضرت جی میں آپ اور پیغمبر اسلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. خالد بن ولید نے کلمہ پڑھایا، وضو کروایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلوار ہاتھ میں لے کے جب گئے تھے، جب دونوں اندر گئے تھے تو ایک کفار کی فوج کا جرنیل تھا، ایک مسلمانوں کی فوج کا جرنیل تھا. اور جب واپس آئے خیمے سے تو دونوں اسلام کی فوج کے جرنیل بن کے باہر آ گئے. دونوں اسلام کی فوج کے جرنیل بن گئے. یہ تھے اخلاق. آج ہمارے کردار سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ہم سے لوگ متنفر ہو رہے. یہ پرچی بھی میرے پاس آئی ہے، میں خود بھی اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. سیالکوٹ میں ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو توہین رسالت کے الزام میں ملازمین کی جانب سے قتل کر کے پتھر مارے گئے، پھر آگ لگا کر جلایا گیا. ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ وضاحت کریں. ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے، خاص طور پہ یہ توہین رسالت کا مسئلہ ہے نا، تو اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کی 2 حیثیتیں ہیں، یا وہ پہلے ہی کافر ہے یا پہلے مسلمان ہے. اگر وہ پہلے مسلمان ہے اور توہین رسالت کرتا ہے تو فوری مرتد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. اور جب وہ مرتد ہو جائے گا تو مرتد کے لیے شریعت نے حد مقرر کر دی ہے. قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ میں کہ جو مرتد ہو جائے اس کی کیا سزا ہے، شریعت نے بتا دی. اب اس پہ مرتد کی حد جاری ہوگی. اور یہ جو حدیں ہیں، چور کی سزا، زانی کی سزا، ڈاکو کی سزا، یہ جو شریعت نے خود مقرر کر دی ہیں، انہیں کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں. یہ حق اللہ کا ہے. بولو حدود حق کس کا ہے؟ حدود حق اللہ کا ہے. حدود اللہ حق اللہ، یہ اللہ کا حق ہے. چونکہ وہ مرتد ہو گیا توہین کرنے سے، تو اب اس کی سزا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اب اللہ نے قرآن میں جیسے اس کی سزا کا ذکر کیا ہے، حکومت وقت پہ لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے اسے سزا دے گی. لیکن وہ جو اس نے توہین کی ہے، اس کے لیے جو شریعت نے شرائط رکھی ہیں اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے، ان شرائط کا بھی پورا لحاظ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے کہے کہ جی اس نے توہین کر دی ہے تو لہذا اس کو مار دیا جائے. نہیں. شریعت کہ وہ جو شرائط اور اصول ہیں ان اصولوں پہ پرکھا جائے گا. اگر ان اصولوں پہ وہ پورا اترتا ہے تب جرم ہوگا، ورنہ اگر ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو کسی کے کہنے سے اس پہ سزا جاری نہیں. خود مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، حکومت بھی پھر اس پہ سزا جاری نہیں کر سکتی اگر وہ اس کا جرم ہی ثابت نہیں ہوا، شرائط پوری نہیں. اور شرائط پتہ ہے حدود کی کتنی کڑی ہیں؟ بس میں صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شرائط کتنی کڑی ہیں. مثال یہ زنا کی حد ہے نا کہ جو شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنگسار کر دیا جائے. شریعت اسلامی کی پوری تاریخ میں
گواہوں کی بنیاد پر ایک بندہ بھی سنگسار نہیں ہوا۔ اتنی کڑی شرائط ہیں کہ آج تک وہ شرائط کبھی پائی گئی ہی نہیں۔ جو سنگسار ہوئے عہد نبوی میں یا کوئی اکا دکا چند واقعات ہوئے، وہ اقرار تھا ان کا اپنا، یعنی ان کے اندر حضور نے وہ منجائی اور صفائی ان کے دلوں کی اتنی کی تھی کہ اگر نفس کے غلبے سے گناہ ہو گیا تو خود آگے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں پاک کیجیے۔ حضور نے چہرہ پھیرا تو دوسری طرف سے آگئے حضور ہمیں پاک کیجیے۔ حضور نے ادھر چہرہ پھیرا تو پھر آگئے حضور ہمیں پاک کیجیے۔ حضور نے پھر ادھر چہرہ، 4 مرتبہ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو 4 گواہیاں پوری ہو گئیں اپنے حق میں۔ خود اقرار بندے کا اپنے حق میں گواہی تصور کیا جاتا ہے، جب 4 دفعہ اقرار کر دیا تو 4 گواہ پورے ہو گئے، لہذا حضور نے فرمایا کہ اسے سنگسار کر۔ یعنی گواہوں کی بنیاد پہ آج تک سنگسار کرنے کا کوئی واقعہ عہد نبوی یا عہد صحابہ میں ہوا ہی نہیں۔ اتنی کڑی شرائط، اور یہاں جو اٹھتا ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ دوسرا، یا وہ کرنے والا جو ہے توہین کرنے والا وہ غیر مسلم ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو پھر اس کے اوپر جو سزا نافذ ہوگی اس جرم کی وہ سزا حد نہیں، یعنی شریعت نے اس بارے میں کوئی حد جاری نہیں کی۔ مسلمان تو کرے تو حد ہے مرتد کی سزا، اور کافر کرے تو وہ مرتد کیسے ہوگا بھائی؟ وہ تو پہلے ہی کافر تھا۔ کافر تو وہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو تو پھر کافر ہو جائے، مرتد ہو گیا۔ اور جو پہلے ہی کافر ہے جیسے وہ تھا، غیر مسلم تھا نا، جو پہلے ہی غیر مسلم ہے پھر وہ توہین رسالت کرے تو توہین رسالت کرنے سے وہ مرتد تو نہیں ہوا کیونکہ وہ تو پہلے ہی کافر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے کفر میں مزید اضافہ ہو گیا، اب اسے سزا کیا دینی ہے؟ اب اس کی سزا تو بعد میں ہوگی، پہلے اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہ، وہ گواہی جو شریعت چاہتی ہے وہ گواہی پیش کی جائے گی۔ اگر وہ گواہی پایا ثبوت تک پہنچتی ہے تو پھر اسے سیاستاً سزا دی جائے گی، تعزیر اس پہ جاری کی جائے گی۔ یعنی وہ حق جو ہے نا وہ اب اللہ کا نہیں، کیونکہ اللہ کا حق تھا حدود، جو اللہ نے حدیں جاری کی ہیں وہ اللہ کے حق ہیں، اور یہ جو حق ہے یہ اللہ کا حق نہیں بلکہ یہ حق ہے اس حکومت کا، اس قاضی کا، کہ وہ اس کے لیے جو سزا تجویز کر دے پھر اسے وہی سزا دی جائے۔ یعنی 2 اس کی صورتیں ہیں، توہین کرنے والا یا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر مسلمان ہو تو مرتد ہو جائے گا، سزا مرتد والی ہوگی، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کی حد شریعت کی طرف سے کوئی نہیں، بلکہ صرف اتنا یہ ہے کہ حکومت وقت پہلے اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری کارروائی کرے گی، کارروائی کرنے کے بعد اگر ثبوت تک پہنچ گیا تو پھر اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی وہ سزا اسے دی جائے گی۔ اب 2 طرح کا ہو گیا نا، مجھے بتاؤ عوام کا درمیان میں کہیں ذکر آیا ہے؟ وہ حق اللہ تھا تو وہ بھی حکومت کے ذمے، اور یہ غیر مسلم کا معاملہ تھا تو یہ بھی حکومت کے ذمے۔ اپنے ہاتھ میں اگر کوئی قانون کو لے گا اور اگلے بندے نے جو سزا جس کی بنیاد پہ اس نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، اگر وہ جرم پایا ثبوت تک پہنچا ہی نہیں، یعنی جو گواہی شریعت کو مطلوب تھی وہ گواہی ملی ہی نہیں، تو اس قتل کرنے والے کو بدلے میں شریعت قتل کر دے گی۔ اس قتل کرنے والے کو بدلے میں شریعت کیا کر دے گی؟ قتل کر دے گی۔ تو کسی طریقے سے بھی اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کی اجازت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حکومت بھی وت کیڑا کو سزا دین دی، یہ تو الٹا رہا کر دیتی ہے توہین رسالت کے مجرموں کو۔ ایسے پیچھے کوئی واقعات ہوئے تو بھائی اگر حکومت رہا کر دیتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں، آپ کے بس میں جو تھا احتجاج کر لیے، آپ نے جلسے کر لیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر۔ اب اگر
حکومت اپنا فریضہ پورا نہیں کرتی تو اند اللہ مجرم آپ تو نہیں، حکومت مجرم ہے، حکمران مجرم ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے اسے جواب دینا ہوگا، اس میں آپ کی کوئی ٹینشن ہے؟ تو اس لیے یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ آج کل تو منافرت کا دور ہے، یہ آپ میری بات اگر غور سے سنیں 2 منٹ آپ خود کہیں گے کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں فرقہ پرستی ہے، تفرقے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، دیگر، اب یہ جو فرقے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے کافر کہہ دیا ہے کہ فتوے جاری کر دیے کہ یہ کافر ہے اور یہ گستاخ ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کو گستاخ کہا جاتا ہے اور فتوے دے دیے جا چکے ہیں تو آپ یقین مانیے یہ توہین رسالت کے اکا دکا واقعات، تو مجھے تو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کل کہیں کچھ چند سالوں کے بعد ایسی فضا نہ بن جائے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف پورے فرقے سے ہی نمٹنے کے لیے نہ کہہ دیا جائے کہ یہ گستاخ ہیں، نمٹو ان سے۔ اب یہاں جو حالت ہوئی پڑی ہے، کچھ اپنے نظریات قائم کر لیے ہر بندے نے، ان نظریات کو جو نہیں مانتا کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور چھوڑو یار اپنی گل کر لو، لوگ آدھے نہیں یہ وہابی نے، منکر نے، گستاخ ہیں، نہیں سنتے آپ کچھ ہمارے ساتھی وہ میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا، ہم نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں یہ ثابت نہیں حضور سے اس لیے ہم نہیں نکالتے۔ اب جو نہیں نکالتے ان کے متعلق کیا نظریہ ہے ان کا؟ سیدھا لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ گستاخ ہیں، اے نبی نہیں مندے، اے میلاد نو نہیں مندے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ گستاخی کے فتوے لگا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کا قاعدہ بات جو ہے، وہاں ایک بینک مینیجر کو ایک گارڈ نے گولی مار دی تھی، اور جب بعد میں چھلانگے لگاتا ہوا باہر نکلا کہ میں نے گستاخ رسول کو مار، عوام بھولی جھلی پاگل، وہ مل گئے، جلوس بن گیا، وہ آگے چھلانگے مارتا مارتا آگے تھا، ساری عوام پیچھے تھی، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تھے، غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے شروع ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا، اس سے بیان لیا گیا کہ تو نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ گستاخی ہے بھئی، یہ کہنا کہ سب طاقتوں کا مالک اللہ ہے، انبیاء اولیاء کے پاس اختیارات نہیں، یہ گستاخی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو سارے دیوبندیوں کو گولی مارو، کیونکہ یہ عقیدہ تو سارے دیوبندیوں کا ہے۔ اور دیوبندیوں کو چھوڑو، وہ تو چلو پھر بھی فرقہ اسے کہتے ہو نا، یہ تو قرآن میں ہے 22ویں پارے میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور سارے انسانوں تم سب سوالی ہو اللہ کے در کے۔ نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، سب کو کہا جا رہا ہے تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے، کرتا ہے تو جو کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اب ہر فرقے کے جو اپنے نظریات ہیں وہ ان نظریات کو مانتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کے کہ مانو، اور جو ان کے نظریات کو نہیں مانتے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ ہے، یہ منکر ہیں، یہ گستاخ۔ بہرحال اس واقعے کے جو سیالکوٹ میں ہوا، ہم تو بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا علماء آگے نکلیں اور اس بارے میں کوئی عوام کو رہنمائی دیں، کوئی قانون بن جائے اس معاملے میں، جہاں بھی کوئی بندہ اٹھا رنجش ذاتی اور لگا دیا جی یہ گستاخ رسول ہے۔ اب آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را میرے سامنے آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں تک سنی جائے گی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو کہ کسی بندے کو مارا جا رہا ہو اور نعرہ لگایا جا رہا ہو اس نے توہین رسالت کی ہے، آپ مجاہد اور غازی بننے کی بجائے 1 منٹ ہٹ کے پیچھے سوچ لیں کہ مجھے کیا پتا کہ اس نے گستاخی کی بھی ہے کہ نہیں، میں کیوں جا کے ماروں؟ یہاں غازی بنتے ہیں نا لوگ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت بھی قبول ہے کا مطلب کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ کردار یہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی مارنا قبول ہے، اگوں جیڑا آوے مار دیو، یہ موت قبول ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ غلامی رسول میں مجھے خود مرنا قبول ہے۔
اے مارن دے ترکڑے، ہر بندہ مارنے پہ تلا ہوا ہے، خود مرنا۔ کبھی یہ کہا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کبھی یہ کہا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، کبھی یہ کہا کہ غلامی رسول میں زنا چھوڑنا بھی قبول ہے، کبھی یہ کہا کہ غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول ہے، کبھی یہ کہا کہ غلامی رسول میں دھوکہ دینا، اس کو چھوڑ دینا قبول ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ زندگی من چاہی گزار رہے اور نعرے لگا رہے، مار دو، جلا دو، کاٹ دو، اڑا دو۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے۔ اس لیے آپ میری اس بات کو یاد رکھیں، کسی ایسے وقوعے میں ہرگز ملوث نہ ہو۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے یا نہیں؟ وہ گستاخی اللہ اس کے رسول کی ہے یا تیرے فرقے کی ہے؟ گل لو تیرے فرقے تے تو آنکھیں جی یہ گستاخ رسول ہے، گل لو تیرے اپنے جھوٹے مذہب تے اور وہ انکار کرے تو کہے گستاخ رسول ہے۔ بات ہو تیرے گھر کی، تیرا کوئی ذاتی معاملہ ہو، جس طرح سیالکوٹ کے واقعے میں بعد میں تحقیقات آئیں کہ وہ جس ڈیوٹی بڑی سخت لیتا تھا ملازموں سے، وہ مینیجر سری لنکا کا ڈیوٹی سخت لیتا تھا، تو یہ معاملہ بنا آپس میں، کوئی ان کی ہو گئی تو وہ دل میں رکھ گئے، تو پھر ان کو توہین رسالت کہہ کے مار دیا۔ اور جو بعد میں تحقیقات آئیں کہ اس نے سٹیکر پھاڑے، وہ سٹیکر اس نے پھاڑے، ان سٹیکروں پہ کون سا نبی کا نام لکھا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں۔ یعنی تحقیقات جب دیکھیں، ہم توہین رسالت کے مجرم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مت کہ میری باتوں سے کوئی یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرے کہ جناب بالکل ہی ڈھیلے ہو گئے اور توہین، نہیں 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 نہیں، میرے نبی کی توہین ہمیں ہرگز برداشت نہیں، لیکن توہین کے نام پہ کسی معصوم کو مار دینا بھی ہمیں ہرگز برداشت۔ انصاف وہاں پہ بھی ہوگا، انصاف یہاں پہ بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاق کی طاقت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا